السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بی پی ایس سی کے اہم سوالات پر ڈسکس کرنے والے ہیں جو امتحانی نقطۂ نظر سے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ سوال ہے، بنجارہ نامہ کس کی نظم ہے؟ بنجارہ نامہ کس کی نظم ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، یہ بار بار اگزام کے اندر دیکھنے کو ملا ہے۔ ہمارے آپشنس ہیں مخدوم، دوسرا ہے نظیر، تیسرا ہے فانی اور چوتھا آپشن ہے فراق۔ تو بتانے کی کوشش کیجئے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی بنجارہ نامہ نظیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ بنجارہ نامہ 18ویں صدی کے مشہور عوامی شاعر نظیر اکبر آبادی کی ایک شاہکار نظم ہے۔ انہوں نے دنیا کے بے ثباتی اور موت کی حقیقت کو ایک بنجارے کے استعارے کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اس کا مشہور مصرع ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ نظیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے اپنی سادہ زبان اور عوامی موضوعات کی وجہ سے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ رباعی کس زبان کا لفظ ہے؟ رباعی کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ ہمارا دوسرا سوال ہے۔ ہمارے آپشنس ہیں عربی، فارسی، ہندی اور پنجابی۔ تو جلدی سے بتائیے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ ربع سے رباعی نکلا ہے جو عربی لفظ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں چار۔ تو چار مصرے والی صنف شاعری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رباعی کہتے ہیں۔ تو ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ پہلا، یعنی عربی۔ اگلا سوال، مرزا نوشاہ کس کا لقب تھا؟ مرزا نوشاہ کس کا لقب تھا؟ ہمارے آپشنس ہیں غالب، اقبال، میر اور ولی۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ مرزا نوشاہ غالب کا لقب ہے۔ وہ کہاں ملا تھا؟ مرزا نوشاہ مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا لقب تھا۔ انہیں یہ لقب ان کی شادی کے وقت سسرال والوں کی طرف سے دیا گیا تھا۔ دہلی کی تہذیب میں نئے دولہا کو پیار سے نوشاہ کہا جاتا تھا، اور اسی نسبت سے وہ مرزا نوشاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے دیگر القابات میں نجم الدولہ اور دبیر الملک بھی شامل ہیں، جو انہیں مغل دربار سے ملے تھے۔ اگلا سوال، تاج سخن جان سخن کس کے شعری مجموعے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں فصاحت جنگ جلیل، داغ، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ، جگر اور غالب۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی فصاحت جنگ جلیل۔ اگلا سوال، یادگار غالب میں کس کے حالات زندگی ہیں؟ یادگار غالب میں کس کے حالات زندگی ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں میر، جوش، فراق یا مرزا غالب۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی یادگار غالب میں مرزا غالب کے حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سلسلہ روز و شب کس کی آپ بیتی ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں صالحہ عابد حسین، دوسرا ہے عابد حسین، تیسرا ہے سر سید احمد خان، اور چوتھا ہے
حالی. تو بتائیے اس کا صحیح جواب، صحیح آنسر کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی صالحہ عابد حسین. اگلا سوال، خاور نامہ کس کی مثنوی ہے؟ خاور نامہ کس کی مثنوی ہے؟ خاور نامہ ایک مثنوی ہے، وہ کس کی ہے؟ سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے. ہمارے آپشنس ہیں نصرتی، ملا وجہی، تیسرا ابن نشاطی، یا چوتھا غواسی. بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی نصرتی. بعض جگہوں پر کمال خان رستمی کا بھی نام آتا ہے. 1649 میں ملکہ خدیجہ سلطان کی فرمائش پر تحریر کیا تھا، یہ بعض ذرائع سے پتہ چلتا ہے، لیکن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا نصرتی. اگلا سوال، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کس نے کہا تھا؟ ہمارے آپشنس ہیں علامہ اقبال، مرزا غالب، تیسرا ہے جوش، اور چوتھا ہے فراق. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی علامہ اقبال. یہ مشہور مصرع علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم بال جبریل سے لیا گیا ہے، جو ان کے مشہور شعری مجموعے جاوید کے نام میں شامل ہے. یہ نظم اقبال نے لندن سے اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام ایک خط کے جواب میں لکھی تھی، جس میں انہوں نے نوجوانوں کو خودی اور اپنی پہچان پیدا کرنے کا پیغام دیا ہے. اس نظم کا پہلا شعر مکمل طور پر یوں ہے: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی اقبال. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ میدان عمل کس کا ناول ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں پریم چند، کرشن چندر، سجاد ظہیر، یا چوتھا عزیز احمد. تو جواب دینے کی کوشش کیجیے اور بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی پریم چند. اگلا سوال، ناول گریز، یہ گریز ناول کا نام ہے، کس نے لکھا؟ ہمارے آپشنز ہیں عزیز احمد، دوسرا ہے پریم چند، تیسرا ہے کرشن چندر، اور چوتھا ہے اپیندر ناتھ اشک. تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ناول گریز کے لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ وہ ہے عزیز احمد، یعنی پہلا ہمارا صحیح اور درست جواب ہے. اگلا سوال، عطرن کس کا افسانہ ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں واجدہ تبسم، دوسرا ہے جیلانی بانو، تیسرا ہو جائے گا عفت موہانی، اور چوتھا اعظم کریوی. تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ جلدی سے آنسر دینے کی کوشش کیجیے، اور ان سارے سوالات اور اس کے جوابات کو آپ کاپی میں نوٹ کر لیجئے، کیوں کہ یہ سارے سوالات اور جوابات امتحانی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم ہیں. یہ کہیں نہیں ملنے والا ہے آپ کو. بہت ہی محنت لگتی ہے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے میں، جوابات کو ڈھونڈنے میں، لہٰذا اس کو نوٹ کرتے جائیں. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی واجدہ تبسم. اگلا سوال، غزل میں قافیوں کے استعمال سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ کیا پیدا ہوتا ہے؟ آپشنز ہیں ترنم پیدا ہوتا ہے، شور پیدا ہوتا ہے، موسیقی پیدا ہوتا ہے، یا خاموشی. تو بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ غزل میں قافیوں کے استعمال سے ترنم پیدا ہوتا ہے. ترنم کے معنی ہیں میٹھی آواز، سریلی آواز. میٹھی آواز، سریلی آواز، اس کے معنی ہے ترنم. اگلا سوال، وحدت تعصر کس صنف کی نمایاں خصوصیت ہے؟ وحدت تعصر
किस सिन्फ की नुमाया खसूसियत है? हमारे ऑप्शंस हैं नावल, ड्रामा, इंशाइया या अफसाना या इंशाइया। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अफसाना। तीसरा, वहदत तअस्सुर अफसाना की नुमाया खसूसियत है। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करते जाएं, इम्तहानी नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम है। सवाल, मावरा किताब का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? हमारे ऑप्शंस हैं ड्रामा, दूसरा है अफसाना, तीसरा है नावल और चौथा है शायरी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा यानी शायरी। मावरा किताब शायरी से ताल्लुक़ रखता है। ये इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि अवध पंज एक किताब का नाम है। सवाल है कि अवध पंज किस किस्म का रिसाला था? हमारे ऑप्शंस हैं संजीदा, दूसरा है मंजूम, तीसरा है तंज़ो मज़ाह और चौथा है ड्रामों का। यानी किस किस्म का रिसाला है यह अवध पंज? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा यानी तंज़ो मज़ाह। अवध पंज जो है तंज़ो मज़ाह किस्म का रिसाला था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के अहम सवालात और उसके जवाबात। जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। हम लगातार बीपीएससी के सवालात और उसके जवाबात लाते रहते हैं जो इम्तहानी नुक्ते नज़र से बहुत अहम होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में बीपीएससी के दूसरे अहम सवालात लेकर के। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।